السلام علیکم دوستو، یہ ہیں علامہ شاکر نوری صاحب جو ایک دم قطعی کھری کھری بات کرتے ہیں اور طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ آج انہوں نے جو مسلمانوں کی پوزیشن ہے، جو ان کی شناخت ہے، جو ان کی پہچان ہے، اس کے اوپر پہ ایک بہت بڑا طنز کیا ہوا ہے اور ان کو اس بات کے لیے یاد دلایا ہے کہ آپ ہیں کہاں۔ ان کی تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ کوٹ پہنا ہوا ہو اور گلے کے اندر آلہ ڈالا ہوا ہو بالکل ہر ایک کی تو کچھ اسے پہچان دیکھ کر ہم ہاں پہچان لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کالا کوٹ پہن کر کوٹ کے باہر اگر چھوٹی سی ٹائی لگا کر یا کالا کوٹ پہن کر گھوم رہا ہو کوئی تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہیں۔ وکیل صاحب بالکل پہچان ہوتی ہے اور پہچان کرانی نہیں پڑتی، لباس سے آدمی پہچان لیتا ہے۔ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے تو دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ مسلمان ہے، فوراً کہے گا السلام علیکم۔ اسی طریقے سے کوئی بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور ماتھے پر چوٹی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جائے گا یہ کوئی پنڈت ہے، یہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی آدمی ہے۔ ماتھے پہ تلک، کسی کے گلے کے اندر کراس کا چین یا پینڈن ہے تو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے۔ بالکل یہ عیسائی۔ پتہ چلا ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پہچان ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ پہلے لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور آج لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج اگر جاہل کوئی نظر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا۔ محلوں میں گندگی نظر آئے آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ بات چیت کا لب و لہجہ اس کا بالکل جاہلانہ ہو آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ رات کو 3 بجے تک گندی پکچریں دیکھ رہا ہو سمجھ جائے گا مسلمان ہے۔ صبح 12 بجے تک اس کی نیند مکمل نہ ہوتی ہو سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ ماں بہن کی گالی گلوچ کر رہا ہو آدمی سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے؟ بالکل ہماری جماعت۔ اب آئیے ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی، لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے تھے، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے پتہ نہیں یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے۔ تو دوسرے یہودی نے جواب دیا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ اس پتھر کو ضرور اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیتا۔ کیا بات ہے، یہ ہماری پہچان تھی۔ میں آپ کی دماغ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنوارنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ ہے۔ جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور جب ایک تعداد مسلمانوں کی اسپین سے نکال دی گئی تو عیسائیوں نے سوچا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح
اب تو کوئی اسلام مسلمان یہاں پر اسپین میں نہیں بچا، تو مسلمانوں نے ڈر کے مارے داڑیاں نکلوا دی تھی، عیسائی لباس پہن لیا تھا، اور اس طرح سے چھپ کر کے اسپین میں رہتے تھے۔ اس وقت عیسائیوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت عیسائیوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہچانے کیسے، جبکہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمان اب بھی اسپین کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک طریقہ انہوں نے قتل عام ہو رہا تھا کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بیچ چوراہے پر ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا، اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا، اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ جب بھی کوئی یہاں سے نکلے تو پانی مانگنا، سب سے کہنا پانی پلاؤ، بس یہ تیرا کام ہے۔ جاسوس سب طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ ہر نکلنے والے سے کہتا پانی، العطش، واٹر، پانی مانگ رہا تھا۔ لوگ اس پر توجہ دینے کی بجائے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص جیسے ہی اس کوڑ کے مریض کی آواز سنتا ہے، پانی کے مٹکے کی طرف لپکتا ہے، پانی کا گلاس بھرتا ہے اور اس کوڑ کے مریض کو دیتا ہے۔ قریب میں موجود جاسوس آتے ہیں اور آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں، نام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا؟ اس نے اپنا نام کرسچن بتایا۔ اس نے کہا نہیں تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کافی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس مسلمان نے عیسائی جاسوس سے پوچھا، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، آخر ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ جواب سنو، عیسائی جاسوس کہتا ہے اگر کسی مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ یہ پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ شناخت تھی ہماری۔ آپ ذرا سوچو، اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع، ذرا دیکھیں تو صحیح، افراتفری، شور و غل، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس طریقے سے۔ آج کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم پریشان لوگوں کی امداد کرتے ہیں؟ جو مسلمانوں کو پہچان تھی، حسن سلوک۔ دوستو، یہ تقریر ہمیں بہت کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تقریر آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سوچنے میں مجبور کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی نیکی ہو جائے۔ میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس تقریر کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بس اپنے دوست شبیر احمد سوری کو اجازت دیجیے۔ کل پھر ایک عالم کی نصیحت آموز تقریر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔